یہ پہلے فرما دیجئے کہ انتہائی مختصر کہ آپ کی نظر میں اتنے تجربے کے بعد ایک استاد کی جو ایک استاد کو جیسا ہونا چاہیے وہ کیا عکس ہے، وہ کیا نقش ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ استاد ایسا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جی، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ڈیٹیل تھوڑی ڈسکشن جی بالکل، وہ رمضان تھا، جنرل ایجوکیشن پہ کی تھی رمضان میں۔ رمضان کی باتیں ہم آفاق میں بھول جاتے ہوتے ہیں جی ہمیں پھر یاد کرنی پڑتی ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اس میں دیکھیں، ایک تو جو ٹیچرز کے حوالے سے اس وقت چونکہ ورلڈ ٹیچرز ڈے بھی 5 اکتوبر کو آ رہا ہے، اور ہم نے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی 20-25 سال میں ہمیں تقریباً 4 لاکھ ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگ کا اتفاق ہوا ہماری آرگنائزیشن کو۔ اچھا، ان ٹیچرز میں آپ نے ایک سوال کیا تھا اس وقت کہ کیا ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا رول ہے ان کا۔ تو پاکستان میں یا دیگر جگہوں پہ دیکھیے، آپ تاریخ میں بھی دیکھیں تو ٹیچر کا رول سوسائٹی کو بنانے میں ایک کیٹلسٹ کا ہوتا ہے۔ کیمسٹری میں ہم کیٹلسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی، کوئی کلچر اوپر آتا ہے، کوئی انوویشن ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہ ٹیچر کا رول اب میمورائزیشن کا ہو گیا ہے، جس کو آپ چاک اینڈ ٹاک میتھڈ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، ماضی میں جو میتھڈ تھا وہ یہ تھا کہ بس ٹیچر آیا، اس نے ایک جو ہے وہ جس کو آپ ٹیچر سینٹرڈ ایجوکیشن کہتے تھے، اور بچوں نے ایک ڈسپلن میں بیٹھ کے ان کو ساری باتوں کو سنا اور پڑھ، جسے حلقہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ تو اس سے پہلے کی بات، وہ تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے، وہ تو اچھا تھا۔ دیکھیے، اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو اسلام سے بھی کوئی 1000 سال پہلے جب ہم سقراط کی بات کرتے ہیں، جب ہم ارسطو کی بات کرتے ہیں، جب ہم پلیٹو کی بات کرتے ہیں، تو ہم سقراٹک میتھڈ کی بات کرتے ہیں۔ وہ میتھڈ ڈائیلاگ کا تھا، وہ میتھڈ ڈسکشن کا تھا، وہ میتھڈ کوئی میمورائزیشن کا نہیں تھا، رٹے کا نہیں تھا، رٹے کا نہیں تھا، جو ہم نے آج اپنا لیا۔ رٹا کیوں برا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بچوں کی جب آپ کہتے ہیں کرٹیکل تھنکر بنانا ہے، بچوں کو جب آپ کہتے ہیں کہ پرابلم سالونگ مائنڈ بنانا ہے، تو وہ ساری چیزیں میمورائزیشن سے تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ڈسکشن کے بغیر تو میمورائزیشن سے تو وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب گولڈن ایرا یونان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ صرف استاد اور شاگرد سے ہی اس دور کو پہچانتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں سقراط کا جو شاگرد تھا وہ کون تھا، تو پلیٹو کا نام آتا ہے، پلیٹو اکیڈمی کا نام آتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اس کا شاگرد کون تھا، تو پھر ارسطوٹل کا نام آتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اس کا شاگرد کون تھا، تو سکندر اعظم کا نام آتا ہے۔ جب آپ مسلم پیریڈ میں چلے جاتے ہیں، جس کو آپ مسلم گولڈن پیریڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں امام جعفر صادق ہوں، وہاں آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کا ریلیشن شپ کیا ہے آپس میں؟ یہ سب ایک دوسرے کے استاد و شاگرد ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں یہ اپنے استادوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ امام مالک کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام حنبل کو دیکھ لیں، امام جعفر صادق کو دیکھ لیں۔ ایون دنیا میں جو اس وقت فادر آف کیمسٹری جو شخص کہلاتا ہے، جابر بن حیان، وہ کون تھا؟ وہ حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ اسی طرح فقہ جو پوری دنیا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ جعفری ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، یہ پوری مسلم دنیا جن اسکالرس کو فالو کر رہی ہے، وہ سارے کے سارے اسکالرس کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ الگوریدم دیکھیے، الگوریدم الخوارزمی کے نام پر ہے۔ آج جو دنیا اے آئی کی بات کر رہی ہے، یہ اے آئی جو ہے، یہ ابو موسیٰ الخوارزمی جو ہے، اس کا نام الخوارزم سے الگورتھمی ہے۔ یہ اس کی انتقال کے 300 سال کے بعد جو ہے وہ یورپ میں، آپ یونیورسٹی آف پیرس کو دیکھ لیں، یونیورسٹی آف آکسفورڈ کو دیکھ لیں، وہاں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، یہ فادر آف الجبر کون ہے؟ الخوارزمی ہے، یہ ہاؤس آف وزڈم سے۔ اچھا، تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ٹیچر کا رول تھا۔ جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک استاد ہے جو کہ انتہائی قابل ہے، اور اس کے طالب علم جو ہیں وہ انتہائی با ادب ہیں، اور استاد میں اور طالب علم میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور اختلاف کر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود وہ آگے پروگریس بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں خوبصورتی یہ ہے کہ پلیٹو اکیڈمی، پلیٹو ارسطوٹل شاگرد ہے، لیکن اس کی اپنی الائسم اکیڈمی الگ ہے۔ یعنی استاد کا احترام اپنی جگہ، لیکن انٹلیکچوئل لیول شاگرد کا اتنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے جس میں استاد سے اگر شاگرد آگے نکل جائے تو استاد اس سے جیلس نہیں ہوتا، اس رشتے میں نہیں ہوتا، اس رشتے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ تمام افراد اپنے اساتذہ کا احترام بھی بہت کرتے تھے، لیکن انٹلیکچولی ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان سب کے فالوورز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ یہ ہو گیا کلاسیکل قسم کی ایک ایگزامپل۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ سرکاری بھی ہے، ہماری تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ بھی ہے، ہماری تعلیم جو ہے وہ آن لائن بھی ہے، ڈسٹنس ایجوکیشن کا بھی ایک نظام آ گیا۔ آج جو کردار ہے ایک استاد کا، آپ کے خیال میں وہ اب ان لوگوں سے کمپیئر تو پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کردار ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت تو صورتحال بہت خراب اس سینس میں ہے کہ اس کو ہم کچھ اعداد و شمار سے اگر سمجھنا چاہیں، یونیسکو کی رپورٹ جو لاسٹ ایئر کی ہے، اس کے مطابق 2030 میں دنیا میں جتنے ٹیچرز چاہیے اس میں 44 ملین کم ہے اس وقت۔
44 ملین کم ہے. کیوں کم ہے؟ لوگ اس پروفیشن میں آنا نہیں چاہتے, ٹیچر نہیں بننا چاہتے. اب ٹیچر نہیں بننا چاہتے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ 2015 میں جتنے دنیا میں ٹیچرز موجود تھے اس کا 4.62% لوگوں نے ایک سال کے اندر اپنے پروفیشن کو چھوڑا ہے, ایوریج چھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, جو کہ آپ 2022 کا اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو تقریباً یہ 9% کے قریب ہے. یعنی کہ 100 میں سے پہلے اگر 5 لوگ اس پروفیشن کو چھوڑ دیتے تھے, 9 چھوڑتے ہیں, تو اب وہ پروفیشن 9 لوگ چھوڑتے ہیں سالانہ. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سال کے بعد وہ جو 100 لوگ اپوائنٹ ہوئے تھے اس میں سے تقریباً 50% کے قریب اس پروفیشن میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب تو یہ دور ہے. کیوں نہیں ہوتے؟ اب ان کی سوسائٹی میں رسپیکٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو فائنینشلی جو ہے ان کی نیڈ پوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیا جاتا جہاں جا کے وہ مطمئن ہو سکیں. تو اس لیے نہ وہ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, نہ سوسائٹی میں ان کا وہ مقام ہے. 14 پروفیشن میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ 7ویں اور 8ویں نمبر پر آتے ہوں گے جا کے ان کی کہیں اہمیت ہوگی. ٹھیک ہوگی. لیکن شروع میں ان کو نہیں دیا یہ بات تو ایک طے ہے, اس پہ آپ نے بحث پتہ نہیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, لیکن طے ہے نا یہ کرٹیکل تھنکنگ. اب میرے رٹے کو تو میمورائزیشن ہے نا, یاد کرنا. کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ آپ کو, آپ کے پاس یہ ابیلٹی ہو کہ آپ کوشچن کر سکیں, اگر ایسا ہو تو کیا ہو, اگر ویسا ہو تو کیا ہو, اگر یوں کر لیں تو کیسا ہوگا. ایک کرٹیکل کیا کہنا چاہیے, تجزیاتی جو آپ کا نظریہ ہے وہ تجزیاتی طور پہ آپ اپنے انٹلیکٹ کو بڑھاتے ہیں, بحث کرتے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے یہ مذہب کے حصے میں شاید اتنی نہیں آئی, اس میں رٹا زیادہ آیا. تجزیاتی پہلو نہ آنے کی وجہ سے وہ جو امام جعفر کے طالب علم جو امام ابو حنیفہ نکلے, اب ان کے ہاں تو تجزیہ جو تھا وہ بڑا تھا, لیکن اختلاف جو تھا اس کے باوجود اختلاف نہیں تھا, ادب کا بڑا رشتہ تھا. آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی ایجوکیشن کے اندر ڈکلائن جو ہے وہ رٹے کی وجہ سے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بلال بھائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اگر لوگ اپنے اسلاف کی باتیں بھول جائیں اور وہ دیے ہوئے معیارات جو ہیں انہیں پس پش ڈال دیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, العلم بالتکرار. علم جو ہے وہ ڈیبیٹ سے آتا ہے, ڈسکشن سے آتا ہے. ڈسکشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس نالج ہے, میرے پاس الگ نالج ہے. جب ہم کی حدیث ہے, جی حدیث ہے العلم بالتکرار, اور ائمہ علیہم السلام نے اسے بار بار دہرایا ہے. آپ کو چاہیے تھا کم از کم 20 سال پہلے مجھے یہ حدیث سے واقف کراتے تاکہ میں علماء سے سوال کرتا کہ حضور اللہ کے رسول نے تو بتایا کہ ڈیبیٹ کرو. جی, اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن خود نہیں پڑھنا. اب کی بات آپ سے مطلب آپ نہیں ہیں, جی قرآن آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ خود نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی, تو اتنا بڑا فرق. دیکھیے ڈیبیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بڑا بنیادی اور فطری پہلو ہے جو پروردگار نے رکھا ہے. وہ پروردگار ہوتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ حجت قائم کرے. اس نے چیزوں کے جوابات اس لیے دیے ہیں کہ لوگ میدان معاشر میں حجت نہ قائم کر سکیں, اس پر سوال نہ کر سکیں کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا. اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ ہر وہ انسان جسے اس نے عقل دی ہے اس عقل کے تقاضے وہ پورے کرے. اور تقاضا عقل جو ہے, عقل آرگیومنٹ چاہتی ہے. عقل جو ہے وہ محض آپ کے کسی بات کے کہہ دینے سے, منطق چاہتا ہے. منطق آرگیومنٹ, منطق ہی سے آرگیومنٹ ڈیزائن کرتے ہیں نا آپ, فریم کرتے ہیں, کویسچن فریم کرتے ہیں, ایک آرگیومنٹ بناتے ہیں, پراپر آرگیومنٹ بناتے ہیں. تو وہ سارا فن جو ہے اس کا تعلق منطق ہی سے ہے. یعنی وہ جو آرگیومنٹ ہے اگر لاجیکل ہے تو میری عقل کو وہ اپیل کرے گا, اور لاجیکل نہیں ہے تو میری عقل جو ہے وہ اسے رد کر دے گی. حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب لاجیکل آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ والدین ہوتے ہوئے اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی بات ماننی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک تو میں محترم نے ایک بات کی تو اس کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا شافعی یا امام احمد بن حنبل, تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے انٹینشنلی کہا ہوگا کہ ان میں ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں. البتہ یہ سارے جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو اس وقت اسے آپ یونیورسٹی کہیں, مدرسہ کہیں یا کیا کہیں, اس کی 600 فیکلٹیز تھیں جو ہسٹری کے اندر موجود ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس جس کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے. اور ان علوم کا طریقہ کار وہی تھا کہ شاگرد تھے, یہ واحد ایک ایسا مدرسہ تھا جس میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی. استاد پڑھا رہا ہے. جی, استاد پڑھاتا تھا, اور وہ اسی طرح پڑھاتا تھا کہ ایک ٹاپک ہوتا تھا, اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی. کیونکہ پرنٹنگ کو حرام ہم نے قرار دیا ہوا تھا نا. نہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, یہ تو پہلے ہوا ہے نا جی. یعنی وہاں پہ وہ جو تکرار تھی, وہ جو ڈیبیٹ تھی, وہ جو لاجیکل آرگیومنٹ کے ساتھ ڈسکشن تھی, اس کو پروموٹ کیا گیا کہ آپ سوال کریں اور میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا جواب دوں. اور جو میں سوال کروں آپ کے ذمہ ہے کہ اس کا, اگر یہ چیز ہوتی, وہ جو کرٹیکل تھنکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں,
انالیسس جب تک آپ نہیں کرتے کسی کے آرگیومنٹ کا تب تک آپ اس کو وہ کریٹیکل تھنکنگ آپ کو نہیں لگتا کہ جو حفظ ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے جی. لیکن حفظ کرنے سے آپ ایک بچے کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو روک رہے ہیں؟ نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. اچھا. حفظ کا تعلق ہے حفاظت سے، چونکہ جس دور میں یہ شروع ہوا ہے اس دور میں خدشہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے مختلف جو ہے وہ اوراق پہ لکھا گیا ہے، اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھا گیا ہے، درخت کی چھال پہ لکھا گیا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے حفظ کرنا یہ ایک بالکل سیپریٹ ایشو ہے، معجزہ بھی ہے. لیکن قرآن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ اپنی زندگی صرف کرنی ہے. یہاں بہت سے استاذہ بیٹھے ان سے بات کر لیں. مائک کس کے پاس ہے؟ تو انہی کے پاس رہنے دیتے. آپ بات کر لیں آپ بات. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سیف ہے. سیف بھائی آپ کب سے پڑھا رہے ہیں؟ جی مجھے 10 سال ہو چکے ہیں. 10 سال سے پڑھا رہے ہیں. تو آپ ٹیچنگ کی طرف آئے کیوں؟ یہ میرا شوق تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس میدان میں کوئی تبدیلی لے کر آؤں. جو نظام تعلیم ہمارا ہے، آپ ٹیچر بن کے اس نظام میں تعلیم تبدیلی لانا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل، نظام تعلیم میں بالخصوص. تو آپ کتنی کمیٹیوں کے کریکولم یا سلیبس کی ڈیولپمنٹ والی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، جن میں کہ عام طور پہ میٹرک فیل لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے، جی ان کے ممبر ہیں؟ ان کمیٹیز کا ممبر تو میں نہیں رہا ڈائریکٹلی، لیکن ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں اور آبزرو کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ابھی تک سیکھا اور آبزرو کیا اس میں آپ کے خیال میں کیا قید و بند کیا ہے؟ ابھی جیسا کہ آپ بھی فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ریٹالائزیشن جو ہے، جس میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ یوں کریں اور بس یوں ہی کریں، اس میں بنیادی وجہ ہم خود ہیں. چونکہ ہمارا جو نظامی امتحان ہے وہ اسی چیز پر بیس کر رہا ہے. اگر ایک بچے کو نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں آپ سوال دیں اور بچے کو اس کا جواب اپنی سوچ سے دینا چاہیے، اپنی ریسرچ سے دینا چاہیے. ڈیٹا ہوگا تو سوچے گا نا. ڈیٹا تو اس کو چاہیے نا کہ وہ کلیکٹ کرے، وہ بھی تو استاد نے دینا ہے نا. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی پابندی ہے ہمارے ہاں، جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. کس کو؟ ہم بچوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے. بچے کو تو بھائی جان مارنے کی اجازت نہیں ہے استاد کو. بچہ اگر روتا ہوا اسکول میں آئے نا، آپ مجھے نہیں پتا کہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، بچہ روتا ہوا آئے تو استاد یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیوں رو رہے ہو، یہ آپ کے پروٹوکول میں لکھا ہوا ہے. جی ایسا ہی ہے نا. جی تو آپ نے تو ماں باپ کا رشتہ بنایا ہی نہیں ہے طالب علم کے ساتھ. تو تبدیلی کہاں سے لانی ہے؟ جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں پہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور سوسائٹی میں وہ بول نہیں سکتا، اور جو بچہ آبزرو کر رہا ہے ابھی جو میری سمجھ ہے نا استاد، یہ ذرا بہن کو دیجیے گا، آپ خاتون کو دیجیے. میں بس تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں کہ جیسے ہم بچے کو اگر بولنے کی، ابھی جیسے کہ مختلف لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی بولا اور اس کو قتل کر دیا، کوئی بولا اور اس کو یہ کر دیا، اور اس میں وہ بچہ کیسے بول پائے گا؟ نہیں لگائی جا سکتی یہ ایگزامپل، بچوں پہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن بچے اس کو آبزرو کرتے ہیں نا سوسائٹی میں، اور وہ پابند ہو جاتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ کون سے بچے ہیں جن کو اسکول ہم لینے جاتے ہیں تو باہر چیخو پکار ہو رہی ہوتی ہے، جو آ کے بچوں کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں، میری مس نے یہ کہا، میری ٹیچر نے یہ کہا؟ سر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم تعلیم کے حوالے سے ان کو آزادی نہیں دے رہے کہ وہ بول پائیں. آزادی کیا دیں؟ مثال دیجیے نا. آپ ایک استاد ہیں، آپ کو واضح پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آزادی دینی ہے، کیا دیں آزادی؟ میرے خیال میں ان کو سوال کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے.